معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 2، عرب حملے کے وقت ہندوستان کے حالات اور فتح سندھ۔ سب ہیڈنگ: تاریخ کا سب سے نو عمر جرنیل۔ محمد بن قاسم نے کم سنی کے باوجود اس شرط کو جس خوبی سے پورا کیا، وہ اس عہد، جنگ و کشور کشائی میں بھی شاہکار کا مرتبہ رکھتا ہے۔ 16-17 برس کی عمر تھی جب وہ سپہ سالاری کا پروانہ لے کر ایران سے مکران چلا اور شروع سال 93 ہجری 712 عیسوی میں بندرگاہ دیبل کو آ کر گھیر لیا۔ اس مہم میں حجاج نے ضروری ساز و سامان کی فراہمی میں بڑا اہتمام کیا تھا اور سوئی تاگا تک فوج کے ساتھ کر دیا تھا کہ ضرورت ہو تو دشواری نہ پیش آئے۔ 5 منجنیقیں جہاز پر لاد کر بصرہ سے روانہ کی گئی تھیں کہ دیبل کی قلعہ شکنی میں کام آئیں گی۔ ان میں سب سے بڑی عروس کہلاتی تھی اور اس کے وزنی پتھر کو کھینچ کر چلانے کے لیے 500 آدمی مقرر تھے۔ فوج کی تعداد 6000 تھی، مگر سب چیدہ اور آزمودہ سپاہی تھے۔ بار برداری اور رسد رسانی کے واسطے 3002 کوہانی اونٹ ایران سے لائے گئے تھے۔ بائی ہمہ دیبل کا فتح کرنا کچھ کھیل نہ تھا۔ سندھ کے ساحل پر یہ بہت مستحکم اور بڑا شہر تھا۔ سامان خرد و نوش اور مدافعین کی شہر میں کمی نہ تھی۔ اپنے مورچوں پر انہیں پورا بھروسہ تھا اور یقین رکھتے تھے کہ کچھ عرصے میں محاصرین تنگ آ کر چلے جائیں گے، مگر نوجوان محمد خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے نہ آیا تھا اور خود حجاج اگرچہ 100 میل دور تھا، آنکھیں دیبل پر لگی ہوئی تھیں۔ ہر تیسرے دن داماد کو خط لکھتا، مفصل اطلاعات طلب کرتا اور جزئی ہدایات بھیجتا تھا۔ ڈاک کا انتظام ایسا اچھا کیا تھا کہ 7ویں دن دیبل کا خط بصرہ پہنچ جاتا تھا۔ محاصرے نے قریب 6 مہینے طول کھینچا۔ عربوں کی سنگ باری سے مورچے ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، دل ضرور چھوٹے جاتے تھے۔ بعض شہری چھپ چھپ کر محاصرین کے پاس آتے اور امان کا وعدہ لے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ صلح بھی ایک براہمن چپکے سے دے گیا تھا کہ جب تک شہر کا بڑا مندر نہیں گرے گا دیبل فتح نہ ہوگا۔ عربی تاریخوں میں مندر کی شان و شوکت تحریر ہے۔ یہ بہت بلندی پر واقع تھا اور ظاہراً اسی کے نام سے شہر دیبل دیول مندر کہلاتا تھا۔ محمد ابن قاسم نے حجاج سے اجازت مانگی۔ استاد جوبہ بن جیکہی نے حکم لگایا کہ پچھلا پایا 2 ذراع کاٹ کر پتھر چلایا جائے تو عین مندر کی چوٹی پر پڑے گا۔ چنانچہ پایا کاٹا گیا اور 500 رسہ کشوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ پتھر کھینچ کر مارا تو 2 نشانوں میں مندر کی بلند چھت دھڑام سے نیچے آ کر گری۔ اسی وقت فوج نے شہر پناہ پر یورش کی اور کمندیں ڈال ڈال کر اوپر چڑھ گئے۔ پہلا سپاہی جس نے فصیل پر اسلامی جھنڈا لہرایا سعدی بن خریمہ کوفی تھا۔ 3 دن کے کشت و خون کے بعد عرب سپاہیوں نے تلوار میان میں کی، شہر کو امان دی۔ مقامی حاکم بچ کر نکل گیا، مگر عسکری جوان بے تعداد مارے گئے، ہزاروں قید ہوئے۔ بڑے مندر ہی کی مرلیاں 700 تھیں جو بتوں کی پرستاری سے نکل کر مسلمانوں کی کنیزی میں داخل ہوئیں۔ بعض براہمن مسلمان ہو گئے اور سرکاری عہدوں پر بحال رہے۔ شہر کا حاکم اعلیٰ حمید بن زار بہدی مقرر کیا گیا اور 4000 عرب دیبل میں بسائے گئے۔ عرب قیدی نہ صرف آزاد بلکہ اسی شہر میں بڑی عزت و حرمت سے آباد ہوئے۔ انہی میں وہ لڑکی تھی جس نے حجاج کی دہائی دی تھی۔ محمد بن قاسم کے ان انتظامات نے دیبل کو بالکل بدل دیا۔ بحری قزاقوں کی تادیب ایک انقلابی دور کا سر آغاز بن گئی۔ محل وقوع کے اعتبار سے دیبل موجودہ پاکستان کے دارالحکومت کا پیش رو ہو یا نہ ہو، اس ملک میں مسلمانوں کی سب سے پہلی نو آبادی ضرور تھا۔ ڈاکٹر داؤد پوتا، تاریخ معصومی۔ سب ہیڈنگ: راجہ داہر کا خاتمہ۔ دیبل ماہ رجب 93 ہجری مطابق 712 عیسوی میں فتح ہوا۔
سندھ کے جنوبی صوبے کا مرکزی شہر نیرون پہلے ہی ہمت ہار چکا تھا۔ اسے اکثر تاریخوں میں موجودہ حیدرآباد سندھ کا پیش رو بتایا گیا ہے۔ دریا کے مغرب میں شمالی صوبہ سیستان یا سہوان موسوم اور موجودہ بلوچستان کے شہر سلوئی یا سیولس تک وسیع تھا، مگر آبادی کم اور نیم آزاد تھی۔ اس کی بری بستیوں پر محمد ابن قاسم کا تھوڑی مدت ہی میں قبضہ ہو گیا۔ داہر نے انہیں بچانے کی نیم دلی سے کوششیں کی بھی تو وہ کارگر نہ ہوئیں، مگر بھی سندھ کے بہت سے رئیس نہ صرف عرب فاتح کے باج گزار بلکہ حسن سلوک سے اتنے گرویدہ و وفادار ہوئے کہ جوک در جور اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے۔ اس کی مروت اور نرمی پر حجاج نے کئی مرتبہ تنبیہ بھی کی، لیکن محمد کا طرز عمل ویسا ہی فیاضانہ رہا اور اہل سندھ کو یقین ہو گیا کہ راج کا بدلنا خدا کی مہربانی تھی، قہر نہ تھا۔ اس عرصے میں عراق سے 2000 تازہ فوج اور دریا پار کرنے کا حکم آ گیا۔ داہر نے چاہا تھا کہ مسلمانوں کو گھاٹوں سے اترنے نہ دے، لیکن عرب سپاہ تختوں کا پل بنا کر پار ہو گئی تھی اور حوالی رادر میں داہر سے مقابلہ ہوا۔ بعض تاریخوں میں اسے پائے تخت اردو لکھ دیا ہے، لیکن چچ نامہ بہت صراحت سے رادر کو دریا کے قریب ایک مضبوط قلعہ اور جداگانہ شہر بتاتا ہے، اور ڈاکٹر پوتا کے خیال میں موجودہ حیدرآباد سندھ کی جگہ واقع تھا۔ چچ نامہ بہر تقدیر کئی دن کی آویزشوں کے بعد ماہ رمضان میں وہ خون ریز جنگ ہوئی تھی جس نے راجہ اور سندھ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا۔ محمد ابن قاسم سے سفارتی گفتگو اور کئی بار نامہ پیام ہوئے تھے۔ ان کی کیفیت تفصیل سے چچ نامہ میں لکھی گئی ہے۔ اسے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ راجہ اپنے ملک و مال اور کثرت فوج پر بہت مغرور تھا اور 8-10 ہزار عرب جنہیں 17 سال کا لڑکا لڑانے آیا اس کی نظر میں کچھ نہ جچتے تھے۔ زبردست لشکر اور ساز و سامان کے علاوہ خود وہ فنون سپہ گری میں کمال رکھتا تھا اور اس کی سخت کمان کسی سے نہ کھنچتی تھی۔ داہر کا ایک اور ہتھیار یہ بیان کیا گیا ہے کہ کمن میں آہنی چکر لگا ہوتا تھا جس کی دھار چاقو سے زیادہ تیز تھی۔ جب راجہ کمند پھینک کر کھینچتا حریف کی گردن اڑا دیتا تھا۔ لڑنے کے لیے نکلا تو حسب معمول جنگی ہاتھی آگے آگے تھے، ان کے بعد 10,000 زرہ پوش سوار، پھر 30,000 پیادے بہترین ہتھیاروں سے مسلح۔ کلب لشکر میں چیدہ سرداروں اور جانثاروں کا گروہ راجہ کے کوہ پیکر سفید ہاتھی کو گھیرے ہوئے، ہاتھی پر قیمتی زرہ بختر پہنے ہتھیار سجے بڑی شان سے بیٹھا تھا۔ پان کھلانے اور تیر دینے کے لیے 2 کنیزیں خواصی میں ساتھ دی تھیں۔ ادھر صبح کی نماز اور دعائے فتح و نصرت کے بعد مجاہدین عرب اٹھ کر پھرتی سے 5 حصوں میں صف بند ہوئے۔ محمد ابن قاسم نے ایک پرجوش تقریر کی اور 2 تیز پار سالے آگے بھیجے کہ چکر کاٹ کر دشمنوں کے بازوؤں پر جا گریں۔ 900 فتح انداز 3 ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیے اور جنگی ہاتھیوں کو بھگانے میں یہ آتشی حربہ بہت مفید ثابت ہوا۔ ہراول کے 200 سوار ابو فضا شتیری کے ماتحت بڑھے۔ راجہ کے لشکر کے وہ منچلے سوار جو گھوڑے دوڑاتے چلے آتے تھے پہلے انہی ہراول والوں سے ٹکرائے اور نقصان اٹھا کے پیچھے ہٹے۔ شجاع نامی حبشی نے محمد ابن قاسم کے سامنے قسم کھائی تھی کہ خاص داہر پر حملہ کروں گا، یا اس کا سر لاؤں گا یا اپنا سر کٹوا دوں گا۔ وہ سرپٹ گھوڑا اڑاتا ہوا چلا اور صفوں کو چیرتا ہوا راجہ کے ہاتھی تک پہنچ گیا تھا کہ امامے کے پیچ کھل کر آنکھوں پر آ رہے، تلوار ہاتھی کی سونڈ پر پڑی۔ اتنے میں راجہ نے ایک 2 شاخہ تیر ایسا مارا کہ گردن میں پیوست ہو گیا۔ اب دونوں فوجیں ایک دوسری سے بھڑ گئیں اور میدان کے ہر حصے میں آتش کے تال بھڑک گئے۔ راجہ کے ساتھیوں میں کچھ لوگ مایوس اور بد دل تھے، لیکن گروہ کثیر نے جانثاری دکھانے میں کمی نہ کی۔ ہتھیار چلنے سے رہ گئے
تو کبھی کبھی سپاہی ایک دوسرے سے کھہ گئے۔ محمد ابن قاسم اور عرب سپاہی جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ غالب آیا۔ دن ڈھلتے ڈھلتے سندھی فوج کی صفیں ٹوٹ گئیں، ہاتھی دوڑتے دوڑتے شل ہو گئے۔ عرب فتح اندازوں نے ان پر انگارے برسا دیے، اور معلوم ہوتا ہے سندھی لشکر کا یہ خوف انگیز بازو اس لڑائی میں کچھ کام نہ آیا۔ پھر میدان ذرا چھٹا تھا کہ فتح اندازوں نے راجہ کے فیل سفید کو نشانے پر رکھ لیا۔ ہاتھی کے چہکے نکلے اور وہ بھاگ کر قریب کی کسی ندی یا جھیل میں جا گھسا، لیکن قضا کے ہرکارے ہر طرف دوڑ چکے تھے۔ اسی پانی کے کنارے راجہ داہر مارا گیا۔ برہمنوں نے لاش دلدل میں چھپا دی، مگر دن چھپنے سے پہلے وہ نکل آئی اور پہچان لی گئی۔ منادی کرنے والوں کی پکار کے ساتھ ہر گوشے میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ محمد کو یہ بزرگ فتح 10 رمضان المبارک 93 ہجری کے دن حاصل ہوئی۔ بہت سے مجاہدین فتح کی شکر گزاری میں رات بھر جاگتے اور خدا کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ سب ہیڈنگ: فتح سندھ اور جدید تحقیق۔ داہر کے خاندانی وارث موجود تھے۔ دارالحکومت الردر یا اردر اور ملتان وغیرہ مشرقی شہروں کو ابھی گزند نہ پہنچا تھا۔ مال و زر، اسلحہ اور قابل جنگ افراد کی کمی نہ تھی، مگر حکمران طبقے کی ہمتوں ہی نے جواب دے دیا۔ محمد ابن قاسم کے جگہ جگہ عرب عامل مقرر کرنے سے سندھی اکابر کو یقین ہو گیا کہ وہ تاخت و تاراج کے لیے نہیں بلکہ مستقل قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ مغربی سندھ کے 100 سپاہی پہلے ہی عرب فوج میں بھرتی ہو چکے تھے۔ داہر کے مارے جانے سے مشرق کے امیر و وزیر بھی ایک ایک کر کے آنے اور اطاعت کا حلف اٹھانے لگے۔ محمد نے ردر سے بڑھ کر برہمن آباد کا محاصرہ کیا، جہاں داہر کی رانی اور خدم و خشم پناہ گیر تھے، لیکن وہیں کے ایک گروہ نے مسلمانوں سے ساز باز کر کے قلعے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور شہر پر محمد کا قبضہ ہو گیا۔ ذی الحج 93 ہجری بمطابق 713 عیسوی یہ شہر، جسے بہمن آباد یا بامبرا کہتے تھے، موجودہ شہداد پور کے مشرق میں آباد تھا اور بعد میں اسی کے کھنڈروں سے منصورہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ قدیم سندھ کے دارالحکومت الردر کے کھنڈر موجودہ روڑی کے جنوب میں ملتے ہیں، اور شمالی ہند کا بڑا شہر اس کلندہ پنجند کے قریب وہاں واقع تھا جہاں اچ قدیم آباد ہوا۔ بعض فرنگی اہل تحقیق اسے سکندر یونانی کے زمانے سے منسوب کرتے ہیں۔ اسی کے جنوب میں موجودہ بہاول پور کے آس پاس بھایا قوم کا بڑا قلعہ اس نام سے موسوم تھا، اور شمال مشرق کی طرف شہر ملتان ان دنوں بھی ملک سندھ کا جنگی مرکز مانا جاتا تھا، بلکہ اپنے بت خانے کی وجہ سے ہندوستان بھر میں اس کی شہرت تھی۔ یہ سب مقام تھوڑے تھوڑے دن کے محاصرے اور معمولی چپکلش کے بعد سال ڈیڑھ سال میں تسخیر ہو گئے اور پوری دلایت سندھ یعنی ایک نیا اور وسیع ملک اموی سلطنت کا جز بنا لیا گیا۔ صرف ملتان کے بت خانے سے جو زر و جواہر عرب حملہ آوروں کے ہاتھ آیا، اس کی قیمت 12 کروڑ درہم یعنی 5-6 کروڑ روپے کے قریب بتائی گئی ہے۔ خزانہ خلافت سے سندھ کی مہم کے واسطے 3 کروڑ درہم لیے گئے تھے، لہٰذا جب ملتان کا مال غنیمت حجاج کے پاس پہنچا تو خوشی سے پھولا نہ سمایا اور پکار اٹھا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اب میرے سر سے بوجھ اترا۔ 6 کروڑ درہم اور داہر کا سر ہمیں نفع میں ملا۔ لیکن دولت و مال سے کہیں بڑھ کر محمد بن قاسم کی قابلیت اور کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ پورے ملک پر ایسا تسلط قائم کیا کہ ہر جگہ امن و عدالت نے فروغ و ترقی کے راستے کھول دیے، اور مقامی بھرتیوں سے 50,000 سپاہیوں کا لشکر مرتب ہو گیا۔ اسے ان پر اتنا اعتماد تھا کہ دربار خلافت سے ممالک ہند پر فوج کشی کی اجازت طلب کی، اور خلیفہ وقت کو یا تو مکران و سندھ پر اقدام کرنے میں تردد تھا اور یا اب ایسی عظیم تر مہم کی منظوری دینے میں تامل نہ ہوا۔ محمد ابن قاسم نے ملتان کو جنگی مرکز قرار دیا، کنوج کے راجہ کے پاس سفارت بھیجی کہ خلافت اسلامی کی اطاعت قبول کرے اور مسلمانوں کو چین تک جانے کا راستہ دے، ورنہ
جبراً راستہ نکالا جائے گا۔ دیکھ بھال کے عرب دستے شمالی راجپوتانہ اور پنجاب میں گشت لگانے لگے۔ ایک زبردست لشکر کشی کی تیاریاں قریب قریب مکمل ہو گئیں۔ سب ہیڈنگ: عظیم فاتح کی معزولی۔ لیکن ارادوں کی تکمیل میں قضاء و قدر کا بھی دخل ہے۔ یکایک حجاج کی بیماری اور وفات کی خبر آئی۔ شوال 95 ہجری بمطابق 714 عیسوی محمد ابن قاسم ابھی اسی فکر و تشویش میں تھا کہ مشرقی دلایات کا امیر حجاج کی جگہ کون مقرر ہوتا ہے کہ چند ہی مہینے میں خود خلیفہ ولید راہی عدم اور اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک وارث خلافت ہوا۔ 96 ہجری حجاج سلیمان کی ولی عہدی کا مخالف رہا تھا اور یہ شہزادہ حجاج کا دشمن ہو گیا تھا، مگر حجاج تو مر گیا اور نئے خلیفہ کی دسترس سے باہر ہو گیا۔ البتہ اس کے کنبے قبیلے کے لوگ موجود تھے۔ خلیفہ نے انہی سے اپنا بدلہ لے کر دل ٹھنڈا کیا، یعنی مشرقی دلایت کی امارت ان لوگوں کے حوالے کی جو پہلے حجاج کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے۔ انہوں نے آل ابی عقیل یعنی حجاج کے سارے خاندان اور طرفداروں سے خوفناک انتقام لیا اور اسی چکی میں سندھ کا نوجوان فاتح بھی پس گیا۔ محمد کی اتنی چھوٹی عمر میں ایسی بڑی فتوحات نے قدرتاً اسے اسلامی تاریخ میں ایک سورما بنا دیا ہے۔ اس نے 17 برس کی عمر میں مرداں جنگی پر سرداری کی، 7 کے لڑکے کھیلنے میں ہی مشغول رہے۔ زمانہ حال کے بعض مبصروں نے اس کی فتوحات کا سکندر اعظم کی ہندی مہم سے مقابلہ کیا اور محمد کو قابل ترجیح قرار دیا ہے، لیکن جنگی کامیابیوں سے بھی زیادہ تعجب انگیز نوجوان فاتح کا نظم و ضبط ہے، جس نے ایک دشمن ملک میں اجنبی اقوام کو صرف 3 سال کے اندر ملت اسلامی میں شیر و شکر کر دیا۔ حجاج نے اسے مشورہ دینے کے لیے اپنے چند منتخب ندیم سندھ بھیجے اور خود بھی برابر نصیحت و ہدایت لکھتا رہتا تھا، مگر کوئی شبہ نہیں کہ محمد ابن قاسم کی کامیابی کا اصل سبب اس کی طبعی شرافت اور ذاتی فراست تھی۔ اس نے اہل سندھ کے ساتھ نہایت نرمی اور فیاضی کا برتاؤ کیا، ان کے رسم و رواج میں کوئی ایسی جبری تبدیلی نہ کی جو انہیں ناگوار ہوتی، باشندوں کے سابقہ حقوق کی حتی الامکان حفاظت کی اور انہیں کامل مذہبی آزادی عطا کی۔ ملک بھر میں امن قائم کیا، رفاع کے آئین جاری ہوئے اور ذاتی طور پر یہ نوجوان عرب سندھ کے لوگوں میں ایسا مقبول و محترم ہو گیا کہ اس کی معزولی اور گرفتاری پر اشک بار ہوئے۔ ایک مقام پر عقیدت مندوں نے اس کی مورت بھی بنا ڈالی۔ محمد کے کردار کا دوسرا لائق ستائش پہلو یہ تھا کہ جب یزید سکسکی معزولی کا پروانہ اور قید کا حکم لے کر پہنچا تو سندھ کے فاتح سپہ سالار نے خاموشی سے گردن جھکا دی اور اس اطاعت گزاری میں اصول کی پابندی کی۔ بے نفسی اور سچی بہادری کا وہ نقش یادگار چھوڑ گیا جو اہل بصیرت کے نزدیک جنگ جوئی سے زیادہ پائیدار ہے۔ بلازری کا بیان ہے کہ اسے ٹاٹ کے کپڑے پہنائے اور ہتکڑی بیڑی لگا کر وسط بھیجا گیا۔ یہ بستی حجاج نے عراق عجم میں بسائی تھی۔ حریفوں نے اسی کو منتخب کیا کہ حجاج کے عزیز و رفقا وہیں قید میں سڑا سڑا کر ہلاک کیے جائیں۔ صحیح تاریخ نہیں ملتی، لیکن محمد ابن قاسم نے غالباً یہیں وفات پائی۔ کوئی 20 برس بعد اس کے فرزند عمرو ابن محمد کو ولایت سندھ پر مامور دیکھا گیا۔ پھر یہ خاندان گم نشان سا ہو گیا، مگر حق یہ ہے کہ محمد ابن قاسم پاکستان و ہند کے مسلمانوں کا پہلا سردار و کارواں سالار ہے۔ یہ مبارک نام ان کے دلوں سے کبھی نہیں مٹے گا اور اس کے کارنامے ملت اسلامی خصوصاً پاکستان کی تاریخ میں قیامت تک یادگار اور احترام و احسان مندی کے سزاوار رہیں گے۔ سب ہیڈنگ: محمد بن قاسم کے بعد کے عمال اور سندھ۔ محمد بن قاسم نے مسلمانوں کی پاکستان میں جس حکومت کی بنیاد ڈالی وہ کچھ کم 2 برس تک اموی اور عباسی خلفاء کے ماتحت رہی۔ پہلی صدی ہجری کے آخر سے تیسری صدی کے وسط تک دمشق و بغداد سے سندھ کے والی مقرر ہوتے رہے۔ عربی تاریخوں میں ان کے نام اور واقعات کا مختصر احوال تحریر ہے۔ پوری سلطنت کی تاریخ لکھنے والے
ایک بعید صوبے کی جزئی اطلاعات جمع نہیں کرتے تھے۔ مقامی واقعے لکھے گئے ہوں تو اب تک سلامت نہیں رہے۔ حوادث روزگار کی بے مہریاں مشہور ہیں۔ سندھ میں مہران دریا کی درافتگی اور طوفان ریگو بادہی 1100 برس میں ملک کا نقشہ بدلنے کے لیے کافی تھے کہ عربی تلفظ اور کاتبوں کی مہربانی سے نام اور مقام سمجھنے میں مزید دقت پیدا ہو گئی۔ البتہ عربی جغرافیے اور سفر نامے اس دور کی عمومی کیفیت معلوم کرنے میں خاصی رہنمائی کرتے ہیں اور سیاسی حالات اور عربی آئین حکومت کا خلاصہ لکھنے کے بعد ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ یزید سکسکی نے پروانہ شاہی کے زور سے وہ دلایت تو چھین لی جسے محمد بن قاسم نے تلوار کے زور سے حاصل کیا تھا، مگر قزائے عثمانی نے زیادہ چلنے کی مہلت نہ دی۔ اس کے بعد بھی دو والی اندرونی جھگڑے چکانے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ خلیفہ ہشام کے عہد میں جنید ابن عبد الرحمن المری اسی عہدے پر مامور ہوا۔ 105 ہجری بمطابق 724 عیسوی اور اس کی فتوحات نے محمد کی کشور کشائی کی یاد تازہ کر دی۔ جنید نے پنجاب کی بجائے جنوب کا رخ کیا۔ کچھ جھالا داڑ مرمد یعنی مار داڑ سے بڑھ کر جزیرہ نمائے گجرات جزر پر یورش کی۔ بروچ پر عربوں نے عہد فاروقی میں بحری چھاپے مارے تھے۔ جنید نے بری راستے سے حملہ کر کے اسے تسخیر کیا۔ اسی کے ایک سردار حبیب ابن مرہ نے جنوبی راجپوتانہ اور مالوا پر طاقت کی اور کئی ریاستیں پامال کر ڈالیں۔ یہ فتوحات دیر پا قبضے کی نوعیت نہ رکھتی تھیں، لیکن ان سے مغربی ہند میں ہلچل پڑ گئی۔ اس کی تائید عربی تاریخوں سے زیادہ خود راجپوتوں کے گیتوں اور قصے کہانیوں سے ہوتی ہے۔ ان کی تاریخی وقعت زیادہ نہیں، مگر سب ایک ہی راگ گاتی اور ایک ہی نتیجے پر لے جاتی ہیں، جسے راجپوتوں ہی کے فرنگی بھاٹ کرنل ٹاڈ کی زبان سے سننا مناسب ہوگا۔ اس تمام زمانے میں یعنی 694 تا 724 عیسوی بمطابق 105 ہجری ہندو اقوام میں بڑی اضطرابی کیفیت نظر آتی ہے۔ کوئی نامعلوم حملہ آور ان کی حکومتوں کو جگہ جگہ پامال کیے ڈالتا ہے۔ اس کی آمد کبھی تو سندھ کی طرف سے بیان کی جاتی ہے اور کبھی سمندر سے۔ کہیں کہیں اسے دیو یا جادوگر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ ملیچ یعنی غیر قوم سے تھا۔ یا دو گلہوٹ اور چوہان راجپوتوں کے واقعہ سب اسی تلاطم اور مصائب کی گواہی دیتے ہیں۔ ٹھیک یہی زمانہ ہے جبکہ خراسان میں خلیفہ اسلام کا نائب یزید تھا اور خلیفہ ولید کی فوجیں دریائے گنگا تک ممالک ہند میں سیلاب کی طرح پھیلتی چلی جاتی تھیں۔ غرض کوئی شبہ نہیں کہ راجپوت خاندانوں میں اس تمام ہلچل کا باعث یزید تھا یا قاسم۔ چتوڑ اور موری کو بچانے کے لیے جو راجہ جمع ہوئے ان کے ناموں کی فہرست بھی اسی عام اضطراب اور پریشانی کا اظہار کرتی ہے۔ سر ہنری ایلٹ نے چینی تاریخوں سے بھی ہند میں ان عرب مہمات اور فتوحات کی شہادت فراہم کی ہے، مگر ان ماخذوں سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرکیف یہ ثابت ہے کہ جنید ابن عبد الرحمن کے زمانے میں اسلامی فوجوں نے مغربی ہند میں دور دور تک ترک تاز کی، اور یہی عربوں کی انتہائی پیش قدمی کا دور تھا، کیونکہ جب یہ اقبال مند اور بہادر والی ترقی پا کر خراسان کا صوبے دار مقرر ہوا تو اس کی جگہ تمیم بن یزید سندھ بھیجا گیا، جو نہایت سست اور بے پرواہ حاکم تھا۔ مشہور شاعر فرزوق کی ایک منظوم سفارش پوری کر دینے کی بدولت اس کا نام فیاضان عرب میں شمار ہوتا ہے۔ اسی دست سخا نے کئی بعید علاقے جنہیں جنید نے فتح کیا تھا مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جانے دیے۔ تمیم کے بعد حکم اور پھر فاتح سندھ کا فرزند عمرو ابن محمد سندھ کے والی ہوئے۔ ان کے عہد میں بعض مقبوضات جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے واپس لیے گئے۔ محظوظہ اور منصورہ دو نئے شہروں کی بنیاد پڑی، جن میں سے پہلا ایلیٹ کے قیاس کے مطابق موجودہ نصر پورہ کے قریب تھا اور دوسرا نئی فتوحات کی یادگار میں قدیم رحمن آباد کے نزدیک بسایا گیا۔ اسی زمانے میں مسلمانوں کی دو خانہ جنگی شروع ہوئی، جس نے
انجام کار اموی خاندان کا خاتمہ اور دولت عباسیہ کا آغاز کیا۔ 132 ہجری بمطابق 750 عیسوی اور ولایت سندھ میں بھی دمشق کی بجائے بغداد سے والی مقرر کیے جانے لگے۔ آئندہ 100 سال یعنی جب تک عباسی خلفاء کی حکومت عروج پر تھی، سندھ کا نظم و نسق دارالخلافت بغداد کی نگرانی میں رہا، اور جب یہ خلیفہ کمزور ہوئے تو ملتان اور منصورہ میں قریشی امیروں کی 2 آزاد ریاستیں قائم ہو گئیں، اور ان کے دور میں بھی اہل سندھ کے امن و فلاح میں کوئی خلل نہیں آیا، جیسا کہ ہم عصر عربی تاریخوں اور سیاحت ناموں سے ظاہر ہوتا ہے۔